میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ جو ساری صورتحال ہے اس وقت، چلیں اس میں ایک جو سرا تھا وہ سلجھ گیا، اب اگلا چیلنج ہے وہ ہے جناب کہ نگران سیٹ اپ کیا ہوگا، پھر اسمبلیاں کب تحلیل ہوں گی. اسی بیچ میں مجھے لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان جو نوک جھونک ہے اس سے الیکشن مہم جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اور وہ جو جمہوری خوبصورتی ہے وہ ہمیں پھر سڑکوں پہ جلسے جلوس میں نظر آئے گی. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ نگران حکومت کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اور نگران وزیر اعظم کا نام ہے، اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں دکھائی دیا. آپ نے دیکھا کہ پہلے پیپلز پارٹی نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے مشاورت نہیں کی. اب آج مشاورت کا دور تو چل رہا ہے، لیکن ابھی یہ معاملہ مکمل طور پر کلیئر نہیں ہے کہ آیا اسحاق ڈار صاحب جو کہ نامزد کیے گئے ہیں اس عہدے کے لیے، وہی اس عہدے کے اوپر فائز ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ دیکھنا باقی ہے ابھی. نہیں، اس میں روبی صاحب مجھے ایک چیز، بلکہ ہم کل بھی اپنے پروگرام میں جو ہمارے پیپلز پارٹی کے مہمان تھے ان سے ڈسکس کرتے رہے، آج بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس ساری صورتحال میں جو 15 مہینے اس حکومت کے گزرے ہیں، اس میں جو اگریسو سٹانس ہے یا اٹیکنگ کرکٹ آپ کہہ لیں، وہ کرکٹنگ کا تو زمانہ ہی ختم ہو گیا ہماری سیاست سے، لیکن چلیں ہم اگر اٹیکنگ کرکٹ کی بات کر لیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کھیلی. وہ کہتے ہیں کہ چیئرمین پی سی بی لگانا ہمارا استحقاق ہے، ہماری وزارت ہے. پنجاب میں نگراں وزیر اعلیٰ انہوں نے اپنی مرضی کا لگوایا، اور اسحاق ڈار کا نام جب غلطی سے سلپ ہو گیا تو انہوں نے اتنا ہنگامہ کیا کہ نون لیگ اتنی بیک فٹ پہ گئی، اس نے کہا یہ نام تو ہم نے کبھی کنسیڈر ہی نہیں کیا. تو گیم میں اس وقت پیپلز پارٹی اتنی ان کیسے ہے؟ جی پیپلز پارٹی اس لیے ان ہے، نمبر ایک تو یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کریش کر جاتی ہے اگر پیپلز پارٹی اس کا دیکھیں نا، ابھی کچھ وہ ہفتے تو باقی ہیں، کم از کم 2 ہفتے تو ہیں، اور اس سے پہلے ایک نیا کرائسس بن جائے گا. اور پھر دیکھیے جو انتخاب کا میدان ہے اور جو آگے آنے والا منظرنامہ ہے، اس میں بھی پی ایم ایل این کو پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑے گی. یہ اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے ایک میجورٹی حاصل کرنا، جو اس وقت ملک میں مہنگائی کا عالم ہے اور جو دیگر مسائل لوگوں کو درپیش ہیں. اس میں جب یہ الیکشن میں جائیں گے اور اس کے بعد نئے انتخابات آتے ہیں، اور اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ میدان سے باہر بھی اگر ہوں تو پھر بھی یہ مشکل ہوگا ان کے لیے، پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے لیے از خود حکومت بنانا. ان کو ضرورت پڑے گی اور وہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اور اس وقت جس پوری چیز کے اوپر ان کا سیاسی اتحاد بھی ہے اور وہ ہے عمران خان صاحب کے خلاف، تو وہ اتنا بڑا رسک نہیں پی ایم ایل این لے سکتی. یقینی طور پر مخلوط حکومت بھی آئندہ بنتی لوگ دیکھ ہی رہے ہیں. ویسے پاکستان میں رومی صاحب رائج قوانین کے مطابق اب ہم چیئرمین تحریک انصاف کہہ رہے ہیں، نام لینے پہ پتہ نہیں وہ کاغذ آ جاتا ہے اسلام آباد سے. میں آپ سے یہ بھی پوچھنا اور سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں 9 اپریل 2022 کے بعد سے اگر ہم آج جولائی 2023 تک آ جائیں، اس تقریباً 15 مہینے کے عرصے میں کون سی ایک سیاسی جماعت تو خیر منظر سے ہی بالکل غائب ہو گئی، ایک سیاسی جماعت بلکہ 13 سیاسی جماعتوں نے مل کے حکومت بنائی. ان میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کس نے اپنی پوزیشن کو مضبوط کیا؟ کیونکہ لاہور کی سڑکوں پہ آپ چلیں تو آپ کو پیپلز پارٹی کے جھنڈے دیکھنے کو ملتے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون لبرٹی پہ جو پاور شو کرنا چاہتی تھی وہ بھی نہیں کیا. اور ایک تیسری قوت جو بیک فٹ پہ گئی تھی اس نے بھی اب قدم آگے بڑھائے ہیں، اس کی بھی واپسی ہوئی ہے. کمزور کون ہوا اور مضبوط کون ہوا؟ دیکھیے کیا اس طرح سے ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت اس کی مقبولیت بہت زیادہ ہے، اور جو کچھ ابھی یہ پچھلے مہینوں میں ان کے ساتھ سے ان کو ایک ہمدردی کا بھی لوگوں میں جو ان کی سپورٹ بیس ہے وہ بڑی مستحکم ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف مقبولیت کا ٹیسٹ نہیں ہوتا الیکشن میں، اور بہت سارے ایسے اہم چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سامنے آتی ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے. اور وہ بھائی وہ ہوتی ہیں الیکٹیبلز، اور یہ کہ کیمپین، کیا عمران خان صاحب کو کیمپین کی اجازت ملے گی؟ وہ تو ابھی بھی گھبرا کر چلتے ہیں آگے. وہ اپنے گھر سے باہر عدالتوں میں کیا وہ بالکل ہی آزادانہ کیمپین کر پائیں گے؟ کیا وہ رہا بھی ہوں گے یا جیل میں ہوں گے وغیرہ وغیرہ؟ یہ ساری باتیں ہیں.
تو اس لیے پی ٹی آئی کی کیمپین جو ہے وہ بالکل متاثر ہوگی، اس کے الیکٹیبلز کی جو فراہمی ہے اب وہ حکمران بھی اتحاد پہ متاثر آئی نا کہ اس میں سے کون مضبوط ہوا. اور رومی صاحب اگر ہم نون لیگ کی اسپیسیفکلی بات کریں تو اب حکومت تو جانے والی ہے، لیکن آئی ایم ایف کے معاہدے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسی پابندیاں لگانی پڑی، کچھ ایسے اقدامات اٹھانے پڑے جس سے عوام بڑے متاثر ہوئے ہیں. تو سر اس سے ان کی الیکشن کیمپین بھی متاثر ہوگی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی بالکل ہوگی متاثر. دیکھیے نا، یہی وجہ ہے کہ اس وقت الیکشن کیمپین کا جو ہے نون لیگ کو یہی تو فکر ہے، اس لیے تو وہ پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہ رہے. اگر وہ کانفیڈنٹ ہوتے تو وہ کہتے ٹھیک ہے جی آپ جائیے اپنی راہ لیجیے، ہم اپنی راہ لیں گے. وہ نہیں ہے کانفیڈنٹ الیکشنز کے بارے میں. کہا کہ کون مضبوط ہوا کون، تو پی ایم ایل این ایک لحاظ سے جو سخت معاشی فیصلے کیے ہیں اس لحاظ سے وہ ویک تو ہوئی ہے، لیکن اس کا جو سب سے بڑا حریف ہے وہ اس وقت منظر سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا ہے. تو اس لحاظ سے تو ان کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے، ان کے لیے آسانیاں ہوئی ہیں. ڈیفینیٹلی. اچھا رومی صاحب، آپ سے ریکویسٹ کریں گے آپ ساتھ ہی رہیے. ساجد احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، متحدہ قومی موومنٹ سے آپ کا تعلق ہے. ساجد صاحب، یقینی طور پر متحدہ ایک بڑی اہم اتحادی ہے اس حکومت کی، اور آج وزیر اعظم آپ کو ٹائم بھی دے رہے ہیں، آپ گلے شکوے بھی کر رہے ہیں. آج آپ جب وزیر اعظم کو رخصت کریں گے کراچی سے، تو بتائیں آپ کے ایجنڈا میں کیا کیا ہے، کیا باتیں منوا کے آپ نے بھیجنی ہے، کیا ایشورنسز لینی ہیں، کیا گلے شکوے ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا دیکھیں، اب تو جانے کا وقت ہو گیا اور اب وزیر اعظم کے یا حل کر سکتا ہے حکومت کے؟ اور لیکن بہرحال یہ کہ جو کراچی کا مین ایشو سینسس کا تھا، اور پچھلی مرتبہ جو سینسس ہوئے تھے اس میں کراچی کی آدھی آبادی کٹ کر دی گئی تھی، اور اس دفعہ 40-50 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے کاؤنٹنگ کے، لیکن ابھی بھی ہمارے تحفظات ہیں اس پہ. لیکن بہرحال این کم کا موقف یہ ہے کہ اگر سینسس ہونے کے بعد یقیناً ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے، حلقہ بندی کی جاتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہی انتخابات کروائے جائیں. اور دنیا میں طریقہ بھی یہ ہے. یہ تو 10-12 سال بعد 2017 میں جب سینسس ہوئے تھے، اس کے بعد جب این کم نے آبجیکشن کیا، قومی اسمبلی، صوبائی سینٹ کے اندر الیکشن کمیشن پٹیشن لگائی سپریم کورٹ کے اندر، پھر کہ جا کے سینسس 2021 میں اسٹارٹ ہوئے، ٹھیک ہے نا. اور اس کا نتیجہ بھی ابھی شو نہیں ہوا، لیکن طرح ہماری 50 لاکھ کی آبادی کراچی میں ایڈ ہوئی، آباد بڑھی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کی آبادی تک. لیکن نہیں، مجھے یہ بتائیں، اس سلسلے میں آپ کی ملاقات ہوئی تھی پہلے اسلام آباد میں، خالد مقبول صدیقی صاحب گئے، گورنر گئے، باقی لوگ گئے، وزیر اعظم نے کمیٹی بھی بنائی. آپ کے اس مطالبے پر کیا وہ وقت دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ آپ کا اب زور یہ ہے کہ 90 دن کا معاملہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے، الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں ہم 4 مہینے میں یہ کر لیں گے، تو کہیں مڈ وے آپ لوگ ملے ہیں جہاں یہ طے ہوا ہو کہ نئی حلقہ بندیوں پہ انتخاب کروا لیتے ہیں؟ دیکھیں، اس حوالے سے ایم کیو نے 12 ملاقاتیں کی ہیں وزیر اعظم پاکستان سے. اپنا یہ کیا کہتے ہیں اقبال احسن صاحب اس میٹر کو دیکھ رہے ہیں، ان سے ہماری ایم کیو کے وقت کی باقاعدہ ملاقات ہوئی پرسنل. اور پہلے تو یہ تھا کہ ہم بتا رہے تھے کہ 35,000 جو ہائر رائز بلڈنگ ہے ان کو گنا نہیں گیا. تو پھر ایک خفیہ ٹیم آئی اسلام آباد سے، اس نے آ کے وزٹ کیا وہاں پر اور دیکھا کہ واقعی میں یہ تو کاؤنٹنگ یہاں پر ہوئی نہیں. تو پھر اس میں بہتری لانے کی کوشش کی گئی. اور دنیا کے اندر ہوتا بھی یہ ہے کہ سینسز ہوتے ہیں وقت پر، ٹائم پر سینسز ہوتے ہیں. یقیناً ساجد صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں، اور وزیر اعظم کی جانب سے کچھ ایم کیو ایم کو یقین دہانیاں بھی ہوئی ہیں. ابھی پوچھ لیں گے کہ ساجد یقین بھائی نے دہانیوں دیکھیں پہ کتنی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ کراچی کے بندے پورے کرنے کے لیے خفیہ ٹیم ایک اسلام آباد سے ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، بندے پورے کرنے کے لیے پہلی بار یہ سامنے آئے ہیں. اچھا رضا رومی صاحب، بالکل رضا رومی صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، ذرا بتائیے گا رضا صاحب، اب اگلا جو پروسیس ہے وہ یہ اسٹارٹ ہوگا کہ اسمبلیوں کی تحلیل، اس کے بعد یہ کہ الیکشن 60 دن میں ہوتے ہیں، 90 دن میں ہوتے ہیں. تو سر آپ کو الیکشنز کب ہوتے نظر آ رہے ہیں، کس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، الیکشنز جو ہیں، مجھے تو میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ وہ 90 دن میں ہونے چاہیے لازمی، نمبر 1. اور ان میں آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. ملک میں جو اس وقت سیاسی معاشی بحران ہے اس کا حل یہی ہے کہ ایک نئی منتخب حکومت، لیجیٹیمیٹ حکومت آئے اور وہ معاملات کو طے کرے. لیکن ابھی یہ معاملہ انکلیئر ہے، اور 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو بھی آپ کو پتہ ہے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہونا ہے، جس میں کہ یہ جو سینسس ہو رہا ہے جس کی ابھی ذکر کر رہے تھے یہ ایم کیو ایم کے جو ترجمان تھے جی، تو وہ ایک تو وہ معاملہ پینڈنگ ہے. دوسرا معاملہ جو ہے وہ یقیناً اسٹیبلشمنٹ کی بھی اس میں رائے بڑی اہم ہوگی کہ کیا وہ پہلے ہی وہ کر دیں گے الیکشن بغیر اس کے کیا اس کو بولتے ہیں عمران خان چیئرمین تحریک انصاف کا بندوبست کیے بغیر،
کیونکہ وہ بندوبست ہونا بھی تو ضروری ہے نا اس وقت PMLN کے لیے. ٹھیک ہے رومی صاحب، یہ بہت سے سوال ہیں جن کا جو جواب ہے ان کو تلاش کرنے کی ہم کوشش کریں گے. آپ سے مزید بھی ہم اس پہ اپڈیٹس لیتے رہیں گے.